دنیا کا ایمان اٹھ جائے. بس اللہ تعالیٰ تو اس ایمان کو قائم رکھنے کے لیے، نیک فطرتوں کو، ایمانوں کو بڑھانے کے لیے ایسے نظارے دکھاتا ہے جو ہر لمحہ ان کے ایمان میں تقویت کا باعث بنتے ہیں. کچھ دین پرانے قصوں میں سچائی کے واقعات بیان کر کے اپنے ماننے والوں کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. کچھ تازہ واقعات بیان کر کے اپنے دین کے بانی اور ان کے سچے ہونے کے واقعات سے متاثر کرتے ہیں اور اس کو ماننے والے متاثر ہوتے ہیں. کچھ کو اللہ تعالیٰ اپنے بھیجے ہوئے کی سچائی کے بارے میں اطلاع دے کر رہنمائی فرماتا ہے. بہرحال مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کی سچائی اور صدق کی اسے اپنے وقت میں، اپنی زندگی میں، یعنی اس نبی کی زندگی میں، اس فرستادے کی زندگی میں لوگوں کی توجہ کھینچنے کا ذریعہ بناتا ہے. اور کچھ بعد میں دین کی ترقیات دیکھ کر، ماننے والوں کے عمل دیکھ کر، اس جماعت کو دیکھ کر جو اس نبی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، خدا کی طرف سے رہنمائی پا کر ہدایت پاتے ہیں. بہرحال جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو آپ کو لوگ اس زمانے کے کفار بھی صدوق و امین کے نام سے ہی جانتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی تھی کہ جب آپ نے اپنے عزیزوں اور مکے کے سرداروں کو جمع کر کے کہا کہ کیا اگر میں تمہیں کہوں کہ اس ٹیلے کے پیچھے ایک فوج چھپی ہوئی ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، تو کیا یقین کر لو گے؟ جو بظاہر ناممکن بات تھی. اس کے پیچھے سے کوئی فوج چھپی ہو، یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ نظر نہ آئے. لیکن اس کے باوجود سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے ہم یقین کر لیں گے. پھر آپ نے ان لوگوں کو تبلیغ کی، لیکن یہ دنیا دار لوگ تھے جو پتھر دل تھے، ان پر تو کوئی اثر نہیں ہوا. ان کے انجام بھی بد ہوئے، کچھ بعد میں مسلمان ہوئے. تو بہرحال انبیاء اپنی سچائی سے ہی دنیا کو اپنی طرف بلانے کے لیے قائل کرتے ہیں. قرآن کریم نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے ذکر کو بیان فرماتے ہوئے قرآن کریم میں آپ کے یہ الفاظ محفوظ فرمائے ہیں کہ فقط لبثت فیکم عمر من قبل افلا تعقلون، یعنی بس میں اس سے پہلے بھی تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یہ وہ دلیل ہے جو نبوت کی سچائی اور خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے کے متعلق دی کہ میں نے ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا. اب بوڑھا ہونے کو آیا ہوں تو کیا اب جھوٹ بولوں گا؟ اور وہ بھی خدا تعالیٰ پر جس نے جھوٹ کو شرک کے برابر قرار دیا ہے، اور یہ بھی میری تعلیم میں درج ہے. اور میں تو آیا ہی توحید کے قیام کے لیے ہوں. بس یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا. بس انبیاء کی تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ اور ہتھیار ان کی سچائی کا اظہار ہوتا ہے. ان کی زندگی کے ہر پہلو میں سچائی کی چمک ہوتی ہے، جس کا حوالہ دے کر وہ اپنی تبلیغ کرتے ہیں، اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ الہام ہوا کہ وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور میں ایک عمر تک تم میں رہتا رہا ہوں، کیا تم کو عقل نہیں؟ اس بارے میں
نزول المسیح میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قریباً 1882 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وحی سے مشرف فرمایا کہ وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور اس میں عالم الغیب خدا نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کوئی مخالف کبھی تیری سوانے پر کوئی داغ نہیں لگا سکے گا، چنانچہ اس وقت تک جو میری عمر قریباً 65 سال ہے، جب آپ نے لکھا فرمایا کہ میری عمر 65 سال ہے، کوئی شخص دور یا نزدیک رہنے والا ہماری گزشتہ سوانے پر کسی قسم کا داغ ثابت نہیں کر سکتا، بلکہ گزشتہ زندگی کی پاکیزگی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود مخالفین سے بھی دلوائی ہے، جیسا کہ مولوی محمد حسین صاحب نے نہایت پرزور الفاظ میں اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں کئی بار ہماری اور ہمارے خاندان کی تعریف کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اس شخص کی نسبت اور اس کے خاندان کی نسبت مجھ سے زیادہ کوئی واقف نہیں، اور پھر انصاف کی پابندی سے بقدر اپنی واقفیت کے تعریفیں کی ہیں۔ بس ایک ایسا مخالف جو تکفیر کی بنیاد کا بانی ہے، پیش گوئی وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ کا مصدق ہے۔ بس سچائی ایک ایسی چیز ہے جو نبی کے سچا ہونے کے لیے اور تبلیغ کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے انبیاء کی اس بات کو کہ میں ایک عمر تک تو میں رہا ہوں، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیا اب بولوں گا، اس بات کو اپنے پیاروں کی ایک بہت بڑی خاصیت اور صفت کے طور پر پیش فرماتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ اقتباس بھی میں نے سنا، پڑھا ہے، جو آپ نے سنا، جب آپ کی سیرت پر دشمن بھی داغ نہیں لگا سکے تو سچائی جو سیرت کا سب سے اعلیٰ وصف ہے، اس کے بارے میں کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہیں۔ آج کل کے مولوی جو اعتراض کرنے والے جو مرضی کہتے رہیں، ہاں منہ سے بک بک کرتے ہیں، یہ کرتے رہیں، لیکن کسی بات کو ثابت نہیں کر سکے۔ اور آج بھی جو لوگ نیک نیت ہیں اور نیک نیت ہو کر خدا تعالیٰ سے ہدایت اور مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر حضرت مسیح علیہ السلام کی سچائی ثابت فرماتا ہے۔ ابھی گزشتہ جمعہ میں نے بعض واقعات بیان کیے تھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی سچائی کی تصدیق فرمائی، جن لوگوں نے خالص ہو کر نیک نیت ہو کر اللہ تعالیٰ سے مدد اور دعا مانگی۔ بس یہ سچائی ہے جس کو انبیاء لے کر آتے ہیں، جس کا اظہار ان کے ہر زندگی کے ہر پہلو سے ہوتا ہے، اور یہ سچائی ہی ہے جس کو ہم نے دنیا پر ظاہر کرنا ہے، جو مسیح علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، کیونکہ انبیاء کے ماننے والوں کا بھی کام ہے کہ جس نبی کو وہ مانتے ہیں اس کی سچائی کے بارے میں بھی دنیا کو بتائیں، انہیں بھی ہدایت کے راستوں کی طرف لائیں۔ اور اس زمانے میں اسلام ہی وہ آخری مذہب ہے جو سب سچائیوں کا مرکز ہے۔ یہی وہ واحد مذہب ہے جو اپنی تعلیم کو اصلی حالت میں پیش کرتا ہے۔ یہی وہ واحد مذہب ہے جس میں ابھی تک خدا تعالیٰ کی کتاب اپنی اصل حالت میں موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گی۔ یہ قرآن کریم کا دعویٰ ہے جو سچائی اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ باقی سب مذہبی کتب میں کہانیوں اور قصوں اور جھوٹ کی ملونی ہو چکی ہے۔ بس اس سچائی سے دنیا کو روشناس کروانا ایک مسلمان کا فرض ہے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت تو خود غلط کاموں میں پڑی ہوئی ہے، جیسا کہ پہلے میں نے بیان کیا۔